فرینڈس، انگلش لٹریچر کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس سیشن میں ہم میٹا فزیکل پوئٹس آف 17th سینچری ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو آج کا ہمارا سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نئے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس چینل کو لائک بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن، جو کہ ہے میٹا فزیکل پوئٹس کے بارے میں۔ تو میٹا فزیکل پوئٹس، یہ سب سے پہلے جو ٹرم تھا جو ان کو دیا گیا تھا میٹا فزیکل پوئٹس، یہ بیسیکلی سیمیول جانسن نے 17ویں صدی کے انگریزی شاعروں کے یعنی ایک ڈھیلے طبقے کی وضاحت کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا، جس کے کام کو تصورات کے اختراعی استعمال سے اور ان کی آیت کے یعنی جو ان کا ورس فارم تھا، تو ان کے گیت پسندانہ معیار کے بجائے بولنے پر زیادہ جو ہے وہ زور دینے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ جو پوئٹس تھے، ان کو باضابطہ طور پر وابستہ نہیں کیا گیا تھا، اور 20ویں صدی کی جو ہے وہ توجہ ان کی اہمیت قائم ہونے تک ان میں سے چند ایک کا بہت زیادہ جو ہے وہ لحاظ کیا جاتا تھا۔ تو شروع میں یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ میٹا فزیکل پوئٹس جو ہیں وہ مشہور نہیں تھے، بلکہ میٹا فزیکل پوئٹری جو ہے اسے اتنی زیادہ اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا 20ویں صدی کے پہلے۔ تو ایک تحریک کے بطور ہم آہنگی کی کمی اور شعراء کے مابین یعنی طرز کے جو ایک قسم کا ان میں ایک ویریشن تھا، یعنی تنوع کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کے عہد کے بعد انہیں باروک شاعر کہنا زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار جو ہیں وہ میٹا فزیکل کی جو سٹائل قائم ہونے کے بعد دوسرے یعنی حالات، اور خاص کر جو نوجوان شاعروں کے لیے کبھی کبھار جو ہے وہ یہ ایک قسم کا جو ہے وہ مناسب یعنی حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنایا گیا۔ تو یعنی سیمیول جانسن جو ہیں انہوں نے یہ ٹرم جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کوئن کیا تھا۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نام کی جو ابتدا کس طرح سے پڑی۔ تو سب سے زیادہ مشہور جو انگریزی جو شاعروں، یہ بیسیکلی ان میں جو ہے اپنی زندگیوں میں ابراہم کوگلی کے باب میں سیمیول جانسن نے 17ویں صدی کے آغاز کا حوالہ دیا، جس میں مصنفین کی ایک ایسی جو ہے وہ دوڑ نمودار ہوئی جس کو کہا گیا کہ یہ یعنی میٹا فزیکل پوئٹس ہیں، اور یہ ٹرم ان کے لیے جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ لازمی طور پر ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کا جو ارادہ ہے کہ اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں استعمال کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے وہ شاید جو ہے وہ جان جو ڈرائیڈن کی جو یعنی ان کے جو جنگی خیال کا حوالہ دے رہا تھا، جس نے جان ڈونے جو ہیں جو بڑے مشہور میٹا فزیکل یا لیڈنگ میٹا فزیکل فگر ہیں، تو جان ڈونے کے بارے میں کہا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بعد میں جو ہے وہ جو میٹا فزیکل پوئٹس ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوتا ہے، نہ صرف اپنے طنز میں بلکہ اپنی دلچسپ جو انہوں نے ورسز لکھی ہیں ان میں، جہاں فطرت کو صرف حکمرانی کرنا چاہیے اور فلسفے کی عمدہ قیاس آرائیوں کے ساتھ منصفانہ جنسی تعلقات کے ذہنوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، جب اسے ان کے دنوں میں مشغول ہونا چاہیے اور محبت کی نرمیوں سے ان کا لطف اٹھانا چاہیے۔ یہ چیزیں بنیادی طور پہ جو میٹا فزیکل پوئٹری تھی ان کا یہ سبجیکٹ بھی جو ہے وہ رہا۔ تو یعنی میٹا فزیکل پوئٹری اس حساب سے بھی جو ہے وہ جو اس زمانے کی جو نارمل پوئٹری تھی اس سے کافی ہٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ جو کرٹیسزم کیا گیا ان پہ جو اگسٹنس تھے، تو یہ ان کا حوالہ ہے کہ جانسن کا میٹا فزیکل یعنی پوئٹری کا اندازہ کسی طرح کی چاپلوسی نہیں تھا، اور اسی طرح سے جو میٹا فزیکل پوئٹس یعنی یہ اشعار کے آدمی تھے، اور ان کی جو تعلیم کو ظاہر کرنا ان کی پوری کوشش تھی، لیکن بدقسمتی سے یعنی اس کو شاعری میں دکھانے کے لیے نظم لکھنے کی بجائے صرف ورسز ہی یعنی انہوں نے لکھی ہیں، اور اکثر ایسی ورسز
جو کان کی نسبت انگلی کی آزمائش پر جو ہے وہ انہیں کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ترمیم اتنی ہی نام مکمل تھی کہ وہ صرف نصاب کی گنتی کر کے ورسز جو ہیں وہ پائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جانسن پہلے کے نکاتوں کی نفی کو جو ہے وہ دہرا رہے تھے، جنہوں نے اگسٹن شاعری کے یعنی حریف کے نوں کو برقرار رکھا، کیونکہ اگرچہ جانسن نے جو ہے وہ انہیں میٹا فزیکل اسکول کا نام دیا ہے، جس کے ذریعے اب جانا جاتا ہے، وہ 17ویں صدی کے جو ہیں وہ میٹا فزیکل شاعرانہ استعمال کی مذمت کرنے والے پہلے شخص سے یعنی دور تھا۔ اسی طرح سے گھمنڈ اور لفظی کھیل کی جان جو بیسیکلی ڈرائیڈن نے پہلے ہی اپنے یعنی جو ان کا ایک میک فلکنو جو ہے ان میں انہوں نے جو ہے وہ یہ ظاہر بھی کیا۔ تو ڈرائیڈن نے جو یعنی میک فلکنو اور اسی طرح سے جوزف ایڈیسن جو ہے وہ ان میں ان کے لیے یعنی اس بار کو یعنی ایک طنز کے طور کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ جارج بربرٹ کی شاعری کو ایک جو ہے وہ نمایاں مثال پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ جو ہے 20ویں صدی میں ان کو جو ہے وہ ریکگنیشن ملی، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 20ویں صدی میں جو ہے وہ میٹا فزیکل پوئٹس کی شاعری کو جو ہے پھر جو ہے وہ اہمیت کی نظر سے پھر دیکھا جانا شروع کیا گیا۔ تو 1920 کی دہائی کے دوران ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی تنقیدی تحریر کے ذریعے اور اپنے کام میں ان کے طریقہ کار کو استعمال کر کے میٹا فزیکل اسکول کو اہمیت دی، اور اس اہمیت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اسی طرح سے پھر 1961 تک جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلورز جو ہیں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ شاید دن میں تھوڑا سا یعنی دیر ہو سکے گی جس سے میٹا فزیکلس کے بارے میں لکھا جائے۔ اسی طرح سے ڈون کے لیے جو ہے جان ڈونے جو ہیں تو ان کے لیے زبردست مقبولیت جدید شاعری میں جو ہے وہ یعنی اینگلو امریکی تجرباتی تحریک کے یعنی گزرتے ہی یہ گزر گئی۔ اسی طرح سے مزید 2 دہائیوں کے بعد ایک معقول نظریے کا اظہار کیا گیا کہ جو ایلیٹ ہیں اور اس کے جو پیروکاروں کی یعنی ان کی اہمیت پر زور دینے کی ایک کوشش یہ تھی کہ 17ویں صدی کی جو یعنی انگریزی شاعری پر ایک اعلیٰ یعنی انگلیائی اور شاہی ادبی تاریخ جو ہے وہ مسلط کی جائے۔ لیکن آکسفورڈ لغت آف جو نیشنل بایوگرافی میں کولن برو کی ناپسندیدہ رائے یہ ہے کہ یہ اصلاح جو ہے وہ مابعداتی طبعیات اب کچھ قدر کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ تھا 20ویں صدی کا، جس میں کہ ان کو کافی زیادہ ریکگنیشن جو ہے وہ ملی میٹا فزیکل پوئٹس کو، اور ان میں جو ہے وہ زیادہ تر رول جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کا رہا۔ اس کے بعد پھر یعنی ڈیفائننگ دا کینن ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی علمی اتفاق رائے نہیں ہے کہ انگریزی شاعر یا نظمیں جو میٹا فزیکل صنف کے اندر کون سے فٹ ہیں۔ تو یہ ایک پراپر گروپ تو نہیں تھا، لیکن اس اصطلاح کے یعنی ابتدائی استعمال میں جانسن نے صرف 3 شاعروں کا حوالہ دیا ہے، جس میں ابراہم کوولے اور جان ڈونے جو کہ اس ایج کے یا اس گروپ کے ڈومیننٹ جو ہیں وہ پوئٹ ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جان کلیولینڈ، تو یہ 3 ہیں جن کا انہوں نے جو ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے پھر بعد میں جو ہے وہ کولن برو نے جان ڈونے اور اسی طرح سے جارج ہربرٹ اور اسی طرح سے ہنری وان اور اسی طرح سے پھر اینڈریو مارول اور اسی طرح سے پھر رچرڈ جو ہے وہ کریشا، ان کو جو ہے وہ پھر انہوں نے شامل کیا یا مرکزی شخصیات کے طور پر نکالا۔ تو یہ پھر کل ملا کے ایک ساتھ جو ہے وہ پوئٹس کا گروپ بنتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ نام بتاتے ہوئے جن کے کام سے جو ان کے یعنی سبھی جو حصے تھے ان کی خصوصیات بیان کی۔ خاص طور پر 2 اہم ماہر جو ہیں بشریات جو ہیں وہ 17ویں صدی کے شاعروں میں مشترکہ یعنی طرز کی جو ہے وہ نشاندہی کرنے کے ذمہ دار تھے، جس میں جو ہے وہ ہربرٹ گریسن جو ہیں ان کا یعنی استعاراتی دھن اور 17ویں صدی کی جو نظمیں ہیں جو 1921 میں یعنی میٹا فزیکل جو ہے وہ یعنی کینن کی تعریف میں اہم تھی، ان کے علاوہ جو ہے وہ بیلن گارڈنر کے یعنی استعارہ طبیب جو کہ 1957 میں ولیم شیکسپیئر اور اسی طرح سے سر والٹر ریلے جیسے یعنی پروٹو جو میٹا فزیکل لکھاری شامل تھے، اور پھر بحالی میں توسیع کرتے ہوئے ایڈمنڈ والر اور اسی طرح سے روچسٹر
जो लाए गए थे। तो ये यानी डिफाइनिंग ऑफ कैनन है, जिसमें ये पोइट्स जो हैं इनके बारे में पता चलता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो कौन थे। तो इनके जो मेटाफिजिकल पोइट में हम देखते हैं कि ख़ास किस्म की वो एक किस्म की अकल की बात करते हैं, या एक रियलिस्टिक टाइप की जो अप्रोच है। तो वर्ड प्ले और विट्स जो है इनको हम देख लेते हैं। जिस तरह जॉर्ज हर्बर्ट और दूसरे अंग्रेजी शुरा ने एक यानी नाकस लफ्ज़ को 10,000 तरीकों पर यानी अजियत दिए, इसी तरह से ड्रेडन के फ़िक्रे में हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो लिखा था कॉन्स्टेंजन जो है वो हिजन्स। तो इसी तरह से फिर यानी जैसे एक किस्म के जो है वो यानी सुडांग यानी संडे इतवार जैसे, और इसी तरह से लफ्ज़ जो है वो सूरज यानी सन जो है, तो ये सूरज पर यानी इसकी ज़ुबानी तगय्युरात के साथ यानी उसका हम मुसन्निफ़ जो है वो पाया। तो इस पैमाने पर जो है वो वर्ड प्ले सिर्फ जो है वो यानी मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे तो उनके यानी शायरों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि वो वसीयत के मुताबिक मानी में भी इस्तेमाल जो है वो अ, उसका इस्तेमाल जो है पाया जा सकता है। जो शेक्सपियर के जो यानी उनकी जो सोनेट है 135, और इसी तरह से जॉन डेविस में जो उन्होंने लिखा था, जॉन डेविस ने सोल, तो उसके साथ मिलता है कि रूह यानी एक से ज़्यादा है, और एहसास का कमाल या अक्कासी। इसी तरह से फिर हम देखते हैं जो बाराक हैं उनकी तहरीर, तो जो यानी उसकी जो तहरीर में इस तरह के यानी एक के बयानाती आलात आम हैं, और अक्सर ऐसे शुरा जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पर इस्तारियाती अंदाज के साथ जो है वो शनाख्त जो है उनकी वो नहीं किए जाते हैं। तो एक और हैरत अंगेज़ मिसाल बारीकी नज़मों में यानी स्याह खूबसूरती को यानी बनाने में देखने को मिलती है, जो नसाई खूबसूरती के मामूल के दरमियान मुखालफत पर जो है वो मबनी है, और इस मिसाल को इसको यानी आम मकाम को चैलेंज करता है। तो ये यानी इनका वर्ड प्ले और विट था, और साथ में अफलातून का भी जो है वो इन पे यानी एक किस्म का असर रहा, यानी प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस। तो अफलातून के यानी मोहब्बत के नज़रियात ने पहले दूसरे यानी दूसरों की यानी मोहब्बत की शायरी में अपना किरदार अदा किया था। यहाँ अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि एडवर्ड हर्बर्ट और अब्राहम काउले ने इन्हें इस उन्वान के साथ अपनी नज़मों में अफलातून मोहब्बत के मौजू को ज़्यादा संजीदगी से लिया था। और इसी तरह से हेनरी वान की शायरी में जैसे ही एक दूसरे यानी दरियाफ्त की तरह, इसी तरह से थॉमस ट्रेने हैं, तो यानी ट्रेने उन्होंने भी जो अफलातून के तस्वुरात ने यानी एक अहम किरदार अदा किया, और रूह को कामिल खूबसूरती की याद से जो है वो दायमी दायरे और उसके रूहानी असर रसूख से निमटने वाली कुछ हैरान कुन नज़मों में का हिस्सा लिया। फिर इनका जो है वो देखते हैं हम स्टाइलिस्टिक इकोस, यानी सजीला बाज़गश्त जो है, तो इसका नाम रोशन करने से यानी बहुत पहले जो है वो मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उनका जो नुक्ता नज़र था दूसरों के लिए, यानी 17वीं सदी के जो मुसन्निफिन थे, ख़ासतौर पर जो नौजवान थे, तो यानी उनके यानी बाहम जुड़ने वाले नेटवर्क्स के यानी बाहर एक मॉडल था, तो जिसने अभी जो है वो किसी ख़ास आवाज़ को जो है वो तय नहीं किया था। तो ये था हमारा आज का सेशन मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर। आई होप कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, और इनकी जो शायरी का एक स्टाइल था या जो इनके हवाले से जो एक तनकीद मिलती है, तो उसको भी आपको अंडरस्टैंड करने में अब आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय।